داؤد اس پر چیخ کر بولا تو حسینہ معصوم صورت بناتی داؤد کے پیچھے چھپ کر مہر کو طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ جیسے دیکھو میں نے تمہارے شوہر پر پورا قبضہ کر لیا ہے، جو کہ صرف میری سنتا ہے اور میری ہی کہتا ہے۔ مہر نے ایک نظر داؤد کو دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ او آئی سی، میں یہ کیسے بھول گئی کہ تمہارے لیے تو میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، جبکہ یہ باہر والی لڑکی تمہارے لیے بے حد عزیز ہے۔ معاف کرنا، بھول گئی تھی میں تمہاری زندگی میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آئندہ تمہارے معاملے میں کبھی عمل دخل نہیں کروں گی، کیونکہ میں تو شمس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور تمہارے ساتھ تو صرف میں وقت گزاری کر رہی ہوں۔ ان تصویروں کے مطابق مہر نے اپنا سر دائیں بائیں ہلاتے سمجھتے ہوئے انداز میں کہا تو داؤد نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں مہر کے گداز بازوؤں میں دھنستی چلی گئی۔ درد سے مہر کی ایک سسکی نکلی تھی، آنسو ٹپک کر اس کے چہرے پر آئے تھے۔ کیا اب بھی کچھ اور ہونا باقی تھا؟ وہ مر کیوں نہیں گئی؟ کیا یہ سب دیکھنے کے لیے ہی وہ زندہ تھی؟ خبردار جو اب ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا، زمین میں زندہ گاڑ کے رکھ دوں گا۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ آؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں، ورنہ تمہاری جان میں اپنے دونوں ہاتھوں سے خود نکالوں گا۔ اس نے مہر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی، جبکہ خود تنفن کرتا گاڑی لے کر غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے حسینہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا مشن جو کامیاب ہو گیا تھا، اب اسے جلد سے جلد رحمہ کو اپنی کامیابی کی اطلاع دینی تھی، اس لیے وہ جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور رحمہ کو کال ملا کر اسے یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگی۔ دوسری طرف داؤد باہر نکلتے ہی ایک شدید ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے برساتا وہ اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ آخر کیسے مہر نے اپنا نام کسی دوسرے شخص کے ساتھ جوڑ دیا؟ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ان تصویروں کی بابت مہر سے پوچھا ہی کیوں؟ نہ وہ ان تصویروں کا پوچھتا اور نہ ہی مہر اس سے اس طریقے سے بات کرتی۔ سب کچھ درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس کا بنا بنایا کھیل زیادہ ہی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ وہ 2 ہفتے پہلے کا دن تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ حسینہ نے دھوکے سے اس کے سائن پراپرٹی کے کاغذات پر لے لیے ہیں، جس سے داؤد کی ساری پراپرٹی حسینہ کے نام ہو چکی ہے۔ اس بات نے داؤد کو بہت بری حد تک پریشان کر دیا تھا، اور اسی لیے ہی تو وہ حسینہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اس سے دوبارہ اپنی پراپرٹی حاصل کر سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے بغیر کسی آسائش کے پیدا ہوں۔ اور آج جو یہ سب کچھ ہوا وہ بھی اس کے پلان کا ہی حصہ تھا۔ وہ حسینہ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، نہ کہ مہر کے ساتھ، کیونکہ اس نے رحمہ اور حسینہ کی باتیں سن لی تھی اور اب وہ ان کو انہی کی چال میں پھنسانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن برا ہو اس وقت کا جب رحمہ کی کال دوپہر میں آ گئی تھی اور اس نے ایان کی زخمی ویڈیو دکھا کر داؤد کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا، مگر اس ویڈیو میں سب منظر اصل تھا۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایسی بری حالت میں دیکھ سکتا تھا؟ اور پھر جیسے ہی مہر گھر آئی اس نے اپنا غصہ مہر پر اتار دیا تھا، مگر جو ہی اس نے سوتیلے اور سگے کی بات کی تو مہر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے نہایت غلط وقت پر نہایت ہی غلط بات کہہ کر بری طرح مہر کا دل دکھایا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا، وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا، لیکن جیسے ہی اسے حالات کا اندازہ ہوا اس نے خود پر قابو پا لیا۔ لیکن حسینہ کو اس حد تک ان کی لڑائی میں انوالو ہوتا دیکھ اس نے مہر سے لڑائی جاری رکھنے کا سوچا۔ مہر، میں تمہیں آج رات خود سب سچ بتا دوں گا، بس آج کی رات، داؤد نے دل میں کہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات بھی وہ مہر سے یہ بات نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ آج مہر کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا، مگر کیا اس کی قسمت میں اس کا ساتھ تھا بھی، یا وہ اسے کھو چکا تھا؟ وہ اپنے آپ کو جتنا کوستا اتنا کم تھا۔ آخر اس نے مہر سے زیادہ ہی سخت لہجے میں بات کیوں کی؟ تھا تو یہ سب ڈرامہ ہی نا۔ بس اسے مہر سے ایک بات کا گلہ تھا کہ اس نے ایان کی بات اس سے چھپائی۔ اس بات سے وہ واقعی مہر سے غصہ تھا۔ ابھی وہ کم از کم اتنی جلدی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو تھوڑی دیر تنہائی فراہم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔
جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا داؤد نے گھر کی لاہ لینی تھی تاکہ وہ اسے منا سکے، مگر آج اسے گھر پہنچ کر کتنے بڑے نقصان کا حقدار ٹھہرنا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ داؤد اور رحمہ کے جانے کے بعد صرف مہر اور ریان ایان ہی لاؤنج میں بچے تھے، جبکہ سب ملازم طرح بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ داؤد نے تو غصے میں یہ تک نہ دیکھنا ضروری سمجھا تھا کہ ایان اپنے قدموں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ وہ تو بس آتے ہی مہر پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ بچے الگ اس سے ڈر گئے تھے، تبھی کچھ نہ بولے۔ مہر گمسم سے اپنے آپ کو اس اتنے بڑے عالیشان گھر میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہی سب تھی میری زندگی؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچتے سوچا اور آہستہ آہستہ شکستہ قدموں سے اوپر کی طرف اپنے کمرے میں بڑھنے لگی۔ بچوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ بچے اسے بلاتے رہ گئے، مگر اس کا دماغ اتنا سن تھا کہ وہ ان کی آواز تک نہ سن پائی۔ اسے لگا سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کی جان بھی ساتھ ہی نکل رہی ہے۔ اب تو اس میں کسی غم کو سہنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ اوپر پہنچی اور کمرے میں پہنچ کر دروازہ لاک کیا۔ کمرے میں نظر پڑی تو چاروں اطراف داؤد اور اس کی پیار بھری یادوں کی تصویریں تھیں۔ ایک ایک تصویر پر نظر پڑتے اسے نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور شاور آن کر کے اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ اور پھر کیا تھا؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ آخر کس چیز کو روتی وہ؟ سوتیلی ماں ہونے کے طنز کو، محبت کی بے اعتباری پر، یا پھر پوری دنیا میں تنہا رہ جانے پر؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اپنا۔ جن پر پیار جتایا وہ اس کے تھے ہی نہیں، اور جنہوں نے اسے سچ میں پیار کیا وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میرا بھی تو خوشیوں پر کوئی حق ہے، پھر کیوں ہمیشہ میری خوشیوں کی ہی مدت اتنی مختصر ہوتی ہے؟ تھک گئی ہوں میں اپنے پیار کی دلیلیں دیتے دیتے۔ اب بس بہت ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی اب اور اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اپنی جتنی بے عزتی کروانی تھی میں کروا چکی ہوں۔ اگر اب ذرا بھی یہاں رکی تو یقیناً مر جاؤں گی۔ وہ خود سے تہیا کرتی بمشکل ٹوٹتے قدموں سے اٹھی اور ایک نظر اپنے گیلے لباس کو دیکھا۔ جلدی سے لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی تھی۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ یقیناً اگر داؤد کو اس کے ارادوں کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی اسے اس چیز کی اجازت نہ دیتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے خالی بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کیے۔ کپڑے ڈالتے ڈالتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی اور ایان ریان کی تصویر پر گئی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ ایک تصویر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ بیگ بند کرتے اس نے ایک بار پھر اپنے چاروں اطراف میں دیکھا، جہاں اس کی چھوٹی سی دنیا کی خوشیوں سے بھرپور تصویریں تھیں۔ یک دم ہی اسے احساس ہوا کہ یہ تو مصنوعی دنیا ہے، اور سب کچھ نئے سرے سے یاد آتے اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ اگر اس کا شوہر اسے چاہتا ہی نہیں تھا تو پھر ان جھوٹی یادوں کا کیا فائدہ؟ لمحہ لگا تھا اسے طیش میں آنے میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان خوبصورت فریب دیتی یادوں کو چکنا چور کر چکی تھی۔ تصویروں کے فریم ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ چاروں اطراف اب صرف کانچ کی کرسیاں تھیں، اور ان میں تصویریں بھی نہیں بچی تھیں۔ انہیں بھی مہر نے پھاڑ کر چورا چورا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ سب کرتے وہ کئی بار مری تھی، مگر اب وہ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جاتے ہوئے صرف اور صرف اس نے حق مہر کی رقم لی تھی۔ ایک نظر اس کمرے کی تباہی کو دیکھتے وہ آنکھیں پونچھتی بیگ لیتے باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر سارے ملازمین اور بوا پریشان ہو چکے تھے۔ مہر بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ بوا پریشانی سے اسے باہر جاتا دیکھ اس کے پاس آتے بولی۔ بوا، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ جو ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب کچھ دیر بھی یہاں رکی تو یقیناً میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے قدم بڑھائے تھے۔ ماما، آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ مت جائیں۔ یہ وہ آخری آواز تھی جو وہ اس وقت سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آواز اس کا دل چیر گئی تھی، اس کے بچے کی معصوم آواز۔ ریان اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولا۔ یہ اس کا سب سے صابر بیٹا تھا، جسے آج تک اس نے کبھی سخت پریشانی میں بھی روتے نہیں دیکھا تھا، اور آج اسے روکنے کے لیے وہ منت کر رہا تھا۔ ماما پلیز مت جائیں، ڈیڈ بہت گندے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈانٹا۔ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا، وہ روتے ہوئے بولا۔ یہ آوازیں اس کے قدم زنجیر کر رہی تھیں، مگر آج اسے رکنا نہیں تھا۔
وہ آنسو زبردستی صاف کرتی گہرا سانس لیتے ان کی طرف پلٹی اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، ماما آپ سے بہت 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 پیار کرتی ہیں، اس نے دونوں کے چہرے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا۔ آنسو بے ربط ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ ایان سو کرتا بولا۔ کیونکہ بچہ، ماما کی مجبوری ہے، اور ویسے بھی ڈیڈ کو آپ کی ماما پسند نہیں، انہیں لگتا ہے کہ ماما آپ کا خیال نہیں رکھتی۔ فکر مت کرو، ماما تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہیں، جلد آ جائیں گی۔ اس کا دل اس جھوٹ پر کرلایا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے جانا تھا ہمیشہ کے لیے، مگر کہاں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے تو خود بند کیے تھے اس نے خود پر۔ نہیں ماما، آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ واپس نہیں آئیں گی، میں جانتا ہوں۔ ریان اس کی ٹانگ سے لپٹ کر روتے ہوئے بولا۔ وہ جو پلٹ رہی تھی، ریان کے لپٹنے پر اس کی جان جسم سے نکلنے لگی تھی۔ بھلا اس کے بچوں کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ داؤد نے انہیں بھی اس آزمائش میں لا کھڑا کیا تھا، وہ تو ان کو ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ بھلا کس رشتے سے لے کر جاتی؟ سوتیلی ماں ہی تو تھی وہ ان کی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر پلٹی، پیچھے بچے اس کی طرف روتے بلکتے لپکے تھے، مگر اس نے کان بند کر لیے تھے، اپنے دل کو مار لیا تھا۔ بوا نے انہیں روتے ہوئے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہیں بوا، چھوڑے ہمیں، ماما جا رہی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی، ہمیں بھی ماما کے ساتھ جانا ہے۔ ریان ایان دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ انہیں اس بات کا احساس تو صحیح طریقے سے آج ہوا تھا۔ ماں نہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی حالت رو رو کر بگڑ چکی تھی، اور باقی ملازموں کی انہیں دیکھ کر۔ داؤد بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور حسینہ اس نے یہ سارا ماجرا سیڑھیوں پر کھڑے دلچسپی سے پاپ کارن کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مہر، تم سے تو جان چھوٹ گئی، پر اب تمہارے بچوں سے جان چھڑانے کی باری ہے۔ مگر افسوس، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم یہاں موجود نہیں ہوگی۔ اس کے خطرناک ارادے آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ مہر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ اب اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی کسی منزل کی طرف بڑھنے کا سوچ رہی تھی، اور آخرکار وہ ٹکٹ لینے کے لیے اسٹیشن کے کاؤنٹر کی طرف گئی۔ اندر پہنچ کر جیسے ہی وہ ٹکٹ لینے لگی، فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بوا کا نمبر دیکھ پہلے تو فون کاٹنے لگی، مگر یوں آدھی رات کے پہر انہیں یوں فون کرتا دیکھ اس کا دل انہونی کے خوف سے کانپنے لگا۔ ایان اور ایان تو ٹھیک ہوں گے نا؟ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آخرکار فون اٹھایا، مگر جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین بری طرح کھینچ چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا دل پھٹ چکا ہے۔ آگ، یہ وہ آخری لفظ تھا جو اس کے شستر زدہ وجود سے برآمد ہوا تھا۔ کیسے؟ میرے بچے، مہر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے بچوں کا نام نکلا۔ بوا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اور ریان اور ایان کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آواز کو پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ خدا را کچھ تو بولیں، میرے بچے کہاں ہیں بوا؟ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اسے لگا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ مہر بیٹا، بچے اندر ہیں، بوا روتے روتے کہتے بآسانی اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال گئی تھی۔ ایک دم سانس آنا بند ہوا تھا اسے، اور وہ الٹے پیروں وہاں سے بھاگنے لگی۔ ٹکٹ چیکر نے اسے راہ میں روکا۔ میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ انکل پلیز، میرے بچے مصیبت میں ہیں، بس ایک کام کیجیے گا، میرے سامان کا دھیان رکھیے گا، جب بھی لوٹ آئی آپ سے لے لوں گی۔ بزرگ سے ٹکٹ چیکر کو کہتی وہ باہر کو بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بزرگ تعصب سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کل رات سے وہ اس لڑکی کو اسٹیشن پر پریشان حال دیکھ رہا تھا، اور اب اسے یوں افراتفری میں جاتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مہر کا سامان اٹھایا اور اسٹیشن پر ہی بنے ایک چھوٹے کمرے میں رکھ دیا، اس امید میں کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ مہر جب واپس آئی تو گھر کے باہر ملازموں کا جھمگھٹا دیکھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ بے قرار نظریں ریان ایان کی تلاش میں گھومی تھی، مگر ناکام لوٹ آئی تھی۔ داؤد بھی اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ بوا، ریان ایان کہاں ہیں؟ وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بٹیا، ہم تو سرونٹ کوارٹر میں تھے جب آگ لگی، ریان ایان تو اندر ہی ہیں۔ آگ اتنی زیادہ لگ گئی ہے کہ بجھ ہی نہیں رہی۔
बुआ रोते हुए बोली। क्या मतलब वो अंदर ही हैं? अभी तक उनको किसी ने निकाला क्यों नहीं? वो गुस्से से चीखी। मेहर, चीख क्यों रही हो? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम इस वक्त बाहर हो, अंदर नहीं, वरना उनके साथ तुम भी जल रही होती। हसीना ने उसे देखते मतलब परस्ती से कहा तो वो उसे धक्का देती घर की तरफ भागी। सारे उसके पीछे भागे थे उसे पकड़ने, मगर वो उन सबसे पहले आग में कूद चुकी थी। आग उसका दुपट्टा पकड़ चुकी थी, जिसे उसने फौरन अपने जिस्म से उतार कर फेंक दिया और खांसते हुए हाथ से धुआं हटाते ऊपर बच्चों के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा भी बुरी तरह आग पकड़ चुका था। मेहर ने धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर उसका हाथ गर्म दरवाजे की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मगर वो लगातार कोशिश करती रही और आखिरकार दरवाजा खुल चुका था। वो भागकर अंदर आई। धुआं हर तरफ फैल चुका था। रयान अयान वहां कहीं नहीं थे। रयान अयान कहाँ हो? वो जवाब न मिलने पर भागकर बाथरूम की तरफ गई, जहां वो लोग पानी से भरे टब में बैठे रो रहे थे। उनकी ये अक्लमंदी काम कर गई थी, जिसकी वजह से वो आग से बच गए थे। उसको अंदर आता देख वो चीख कर बोले, मामा, मेरे बच्चे। वो भागकर उन तक पहुंची और उन्हें टब से बाहर निकाला। वो तो मेहर से ही चिपक गए थे कि कहीं वो उन्हें दोबारा ना छोड़कर चली जाए। मामा, मामा, वो दोनों रोते हुए मामा मामा की गर्दान कर रहे थे। बच्चे आग से बुरी तरह डर चुके थे। मेहर को उन्हें किसी भी हालत में बाहर निकालना था। वो उन दोनों पर अलमारी से चादर निकाल कर लपेटती उन्हें लिए नीचे की तरफ बढ़ी, जहां आग ही आग थी। बच्चे बुरी तरह खांस रहे थे। मेहर ने उन्हें दोनों बाजुओं में थाम रखा था। उसका खुद का चलना मुश्किल हो चुका था। इससे पहले कि वो उनको लेकर सीढ़ियों से उतरती, उसे महसूस हुआ कि अयान का सर उसके कंधे से ढलक कर नीचे गिर चुका था। अयान, अयान मेरी जान, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मेहरविश ने उसे बुलाते हुए कहा, मगर जवाब न दारिद। वो होश में होता तो कोई जवाब देता ना। उसकी तरफ देखकर अयान भी डर चुका था। मेहरविश का अपना दिल भी रुक रुक कर चलने लगा था। वो उनको लेती मुश्किल से बचाती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। उसका बाजू आग पकड़ चुका था और अब आग का दरवाजा उसके लिए आग का दरिया बना खड़ा था, जिसे मेहर को हर हाल में अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पार करना था। धुआं बुरी तरह उसके सीने में उतर चुका था, जिससे उसे सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। दाऊद ने वापसी पर आते हुए सेल फोन ऑन किया तो घर से लातादाद कॉल्स आई देख वो परेशान हो चुका था। उसने कॉल बैक की, मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। वो परेशान हो चुका था और गाड़ी तेज चलाते अपने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करने लगा। जो ही वो घर के करीब पहुंचा तो उसे अपने घर के करीब से धुआं उठता हुआ महसूस हुआ। जब उसकी गाड़ी गेट के आगे आकर रुकी तो उसका दिल बुरी तरह हलक को आ चुका था, क्योंकि सामने ही तो उसके प्यारे आशियाने को आग लग चुकी थी। दाऊद बेटा, शुक्र है कि तुम आ गए। घर को पूरी तरह आग लग चुकी है। रेयान और अयान अंदर रह गए थे, जबकि मेहरविश अपनी जान पर खेलकर अंदर चली गई है और अभी तक बाहर नहीं आई। बेटा, मुझे डर लग रहा है, उन तीनों को कुछ हो ना जाए, कुछ करो। बुआ रोते हुए बोली तो दाऊद का दिल धड़कना बंद हुआ था। इससे पहले कि वो आग में कूदता, हसीना ने उसका हाथ पकड़कर थामा। दाऊद, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम खुद भी जलकर मरना चाहते हो? दाऊद को हसीना की मतलब परस्ती पर तैश आया। तो क्या तुम्हारी तरह बेहिस बनकर खड़ा रहूं? अपने जान से प्यारे बच्चों को ना बचाऊं और यहाँ खड़ा रहकर तमाशा देखूं उनके मरने का? जब वो बोला तो उसकी धाड़ हसीना को अंदर तक हिला गई कि वो डरकर 2 कदम पीछे हुई। दाऊद ने फिर उस आग में जाना चाहा, मगर वो आग इतनी तपशज़दा थी कि उसका कोट बुरी तरह आग पकड़ चुका था, जिसे उसने फौरी तौर पर उतारकर दूर फेंक दिया और घर के दरवाजे को देखने लगा, जहां धुआं ही धुआं था। इससे पहले कि वो एक मरतबा फिर कोशिश करता, उसे धुएं में एक हयोला सा नजर आया और देखते ही देखते आग के उस दरवाजे में से मेहर अपने दोनों हाथों में बच्चों को छुपाए निकली थी। बाजुओं पर अभी भी आग लगी हुई थी, जबकि दामन भी बुरी तरह जल चुका था। और फिर देखते ही देखते वो उसके कदमों में जमीन बेहोश हुई थी, जबकि अपनी तीनों मता को यूं जमीन पर जिंदगी हारता देख दाऊद घुटनों के बल जमीन पर गिरा था। मेहर, मेहर उठो। रेयान, अयान मेरे बच्चों, बेटा उठो। मेहर, आंखें खोलो। दाऊद होश में आता खिसक कर मेहर के पास जाता, उसका मुंह थपथपाकर उसे जगाने लगा। कभी वो रेयान को उठाता तो कभी अयान को, मगर वो मासूम तो होश में ही नहीं थे। उसने उनका हाथ उठाकर अपने मुंह पर रखना चाहा, मगर नन्हा हाथ बेजान होता लड़खड़ाकर वापस गिर चुका था।
दाऊद रोते हुए पहले महर को उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। पीछे जुनेद रेयान अयान को लिए गाड़ी तक आया। उन्होंने फौरन सबको गाड़ी में डाला और जुनेद ने गाड़ी फुल स्पीड से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। रेयान अयान को चिल्ड्रन वार्ड्स में, जबकि महर को सीधा इमरजेंसी में ले जाया गया। सब बाहर परेशानी से टहल रहे थे। डॉक्टर्स बाहर आए तो सब उनकी तरफ लपके। आई एम सॉरी मिस्टर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपने इन्हें लाने में बहुत देर कर दी। धुआं बुरी तरह इनके लंग्स में भर चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, मगर आपकी वाइफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो बताएं हम क्या कर सकते हैं? अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमने दवा कर दी है, आप लोग दुआ करिए। डॉक्टर ये कहकर उसका शाना थपथपाता हुआ वहां से जा चुका था, जबकि दाऊद अपना आप खाली होता महसूस कर रहा था। आखिर क्या जरूरत थी उसे घर से जाने की? क्या जरूरत थी उसे महर से झगड़ने की? ये सब उसी का तो किया धरा था। तो अब ये पछतावा कैसा था? क्या वो महर के बगैर रह पाएगा? दिल ने बेसाख्ता उसकी बात की नफी की थी। उसमें तो अब जान बचने लगी थी इसकी। उससे ही तो सच्चा प्यार हुआ था उसे, और अब वो उसे रास्ते में यूं तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती थी। खान, आप कहाँ जा रहे हैं? गुलमीने की आवाज पर खान के बाहर को बढ़ते कदम रुक गए थे। मजार पर। दो लफ्जी जवाब देकर वो दोबारा बाहर को बढ़ा था। महर के लिए? गुलमीने ने अफसुर्दगी से पूछा। और किसके लिए जा सकता हूं? वही तो मुश्किल में है, मेरा दिल कहता है, और अब खुदा खुद मुझे उससे मिलाएगा। वो पुख्ता अंदाज में कहता बाहर निकल गया। वो नहीं जानता था कि उसकी कही बात कबूलियत का दर्जा पा गई है और कल महर उसके ऐन सामने होगी, मगर पहले जैसी विश नहीं, बल्कि दाऊद की महर बनकर। फायर ब्रिगेड आग को पूरी तरह बुझा चुकी थी। हसीना को मलाल था कि उसके धोखे से साइन कराए पेपर्स भी अंदर जलकर खत्म हो चुके थे, मगर उसके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं था। मगर अब भी वो अपनी मक्कारी से दाऊद से दोबारा पेपर साइन करवा सकती थी। उसे इसी बात की तो खुशी थी। महर, इतनी नफरत भर दूंगी दाऊद की जिंदगी में तुम्हारे लिए कि वो मुड़कर भी तुम्हें नहीं देखेगा। सोचना तो दूर की बात है, मेरी दुआ है कि तुम अब मर ही जाओ, वरना मुझे खुद अपने हाथों से मारने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने मक्कारी से हंसते हुए कहा, इस बात से बेखबर कि उसका सवाल शुरू हो चुका है, जिसे वो चाहकर भी पलट नहीं सकती। डॉक्टर्स, कोई प्रोग्रेस? दाऊद ने बेचैनी से पूछा। आपके बच्चे तो ठीक हैं, कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर जहां तक बात है आपकी वाइफ की, उनकी स्किन काफी जल चुकी थी, मगर खुदा का शुक्र है कि एक्सटर्नल स्किन जली थी, इंटरनल नहीं, वरना दाग रह जाता। मगर जहां तक बात है उनके होश में आने की, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। दाऊद ठंडी आह भरकर रह गया और उदासी से ग्लास वॉल से अंदर देखने लगा, जहां से महर पट्टियों में जकड़ी नजर आ रही थी। वो दरवाजे पर हल्का सा मुक्का मारते पीछे हटा और बच्चों के वार्ड में गया, जहां उसकी कुल कायनात थी। उसने रेयान अयान का सर चूमा और उनके सरहाने ही बैठ गया, और फिर कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना लगा। सुबह उसकी आंख खुली तो बच्चे मासूम चेहरा बनाए उसकी तरफ देख रहे थे। उनको होश में देख दाऊद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे बच्चे, मेरी जान। दाऊद ने उन्हें चटाचट चूम लिया, पर उनकी जुबान पर एक ही गर्दान थी, मामा। उनकी बात सुनकर छन से महरविश का ख्याल आया और वो फौरन बाहर को भागा कि महरविश के वार्ड के आगे आकर ही दम लिया। उसे यकीन था कि अब तक महर को होश आ गया होगा। उसने खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे की खुशियां खिजा के मौसम में बदल चुकी थी, और जैसे चेहरे से खुशी तो किसी ने नोच फेंकी थी, क्योंकि कमरा खाली पड़ा उसे मुंह चढ़ा रहा था। महर को जब होश आया तो उसकी शदीद दर्द से कराह निकल गई थी। जलने का एहसास बहुत ही जानलेवा था, मगर वो अपने बच्चों के लिए ये भी कर गुजरी थी। ऐसे ही तो माँ करती है, अपने बच्चों पर बगैर सोचे समझे अपनी जान तक निसार कर देती है। मगर आजकल की औलाद क्या करती है? अपने वालिदैन को किसी खातिर में नहीं लाती, उनके साथ वक्त नहीं गुजारती, अपने नए नए 2 दिन के प्यार की खातिर उन्हें नजरअंदाज कर देती है, और आखिर पर वो सबसे दिल दुखा देने वाला सवाल करती है कि आप लोगों ने किया ही क्या है। तो खुदारा अपने वालिदैन को समझे, उनकी नसीहत को समझे, उनकी कुर्बानियों को समझे। उसने एक नज़र बहती आंखों से अपने हाथों को देखा, जिसकी ऊपरी सतह जल चुकी थी। महर ने सख्ती से लब भींच लिए। उसने कोशिश की उठने की, मगर दर्द इतना शदीद था कि वो दोबारा पीछे को ढह गई। लगातार 3 बार की कोशिश में वो उठने में कामयाब हो चुकी थी। आह, बाकी सब कहाँ हैं?
اس نے درد کی شدت سے لب چباتے ہوئے دکھتے ذہن سے سوچا۔ اٹھنے میں اسے تقریباً 5 منٹ لگ چکے تھے، جس سے وہ اپنے آپ کو کافی نقصان پہنچا چکی تھی۔ نرس جو اسے ڈرپ لگانے آئی تھی اسے اسٹریچر سے اٹھتا دیکھ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ میم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی حالت خراب ہے، آپ کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس نے مہر کو واپس بٹھاتے سوچا۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اور میرے بچے، کیا وہ بھی یہاں ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اتنے برے حال میں بھی اسے پرواہ تھی تو ریان اور ایان کی۔ جی میم، آپ بیٹھے تو صحیح، میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ کے شوہر لائے تھے آپ کو یہاں، ابھی وہ کچھ ہی دیر پہلے اپنے بچوں کے وارڈ میں گئے ہیں۔ میرے بچے کیسے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے میم، یہاں جس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے وہ آپ ہیں۔ میم، ٹیک گڈ ریسٹ، میں ڈاکٹر کو آپ کے بارے میں بتا کر آئی۔ نرس نے مہر کو ٹھیک سے بتاتے کہا۔ مہر کو بس اس کے جانے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی مہر درد برداشت کرتی اٹھی اور بمشکل ہی صحیح فوراً چلڈرنس وارڈ کی طرف گئی، اور کچھ مشقت کے بعد ہی اسے ریان ایان مل گئے تھے، جن کے سرہانے ہی داؤد تھکا تھکا سا نیند میں جا چکا تھا۔ مہر لب سیتی ان کے پاس گئی اور نظر بھر کر اپنے چھوٹے سے ہنستے بستے آشیانے کو دیکھا، جو شاید اب ہنستا بستا نہ رہتا۔ مہر ان کے قریب جھکتی، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، خاموشی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، اور وہاں سے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بس اس بے مہر کا چہرہ تھا۔ خان گل مینے کے ساتھ مل کر زمارے کو کہانی سنا رہا تھا، جو کچھ ہی دیر پہلے دل میں درد کی وجہ سے رو رہا تھا، مگر اب دوائی کھلانے اور ان دونوں کے بہلانے کے ساتھ وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو چکا تھا، اور نہایت غور سے خان کی کہانی سن رہا تھا جب دروازہ کھڑکنے کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ خان کا دل بے ساختہ انداز میں دھڑکا تھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ گلمی نے دروازہ کھولنے اٹھی تو خان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جانے سے روکا اور خود کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، تم رکو، خان نے دروازے کی طرف دھڑکتے دل سے دیکھتے کہا۔ داؤد نے جوں ہی کمرہ خالی دیکھا اس کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ مہر، اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں اس کا نام نکلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر مہر کہیں نہیں تھی۔ نرس جو ڈاکٹر کو لے کر آئی تھی ان سب کو یوں دیکھ حیران ہوئی، اور کچھ یہی حال ڈاکٹر کا بھی تھا۔ وہ پیشنٹ جس کی جان مشکل سے ہی بچی تھی اب اپنے اسٹریچر پر نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی تھی وہ؟ اس کی حالت تو اب بھی خراب تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کی دھاڑ نے در و دیوار ہلا دیے تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور نرس بھی گھبرا گئے تھے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، وہ یہی تو تھی، کہاں چلی گئی وہ آپ کا پوچھ رہی تھی، اٹھنے کی ضد کر رہی تھی، تبھی میں ڈاکٹر کو لینے گئی تھی۔ نرس نے گھبراتے ہوئے فرفر کہا تو داؤد اسے خون آشام نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جیسے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہو۔ چاہے زمین کھود ڈالو یا آسمان گھنکال ڈالو، جنید، مجھے 1 گھنٹے کے اندر چاہیے وہ۔ داؤد نے غصے اور غم سے سرخ پڑتی آنکھوں سے کہا تو جنید نے بمشکل تھوک نگلا تھا، کیونکہ اس دفعہ اسے حالات کافی ناساز لگ رہے تھے۔ دوسری طرف مہر اپنے سامان سمیت ریل گاڑی میں بیٹھی اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، جو اس کے پیاروں سے بہت دور مگر کٹھن ہونے والی تھی۔ اپنے ہاتھ میں لکھے پتے کو دیکھتے کب رات سے صبح ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اب وہ اس دروازے کے آگے کھڑی پوری ہمت جمع کرتی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ سانسیں تیز ہوئی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور اس شخص کا چہرہ سامنے آیا تھا جسے دیکھے برسوں بیت چکے تھے۔ خان، وش، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ایک دوسرے کے نام ادا ہوئے تھے اور ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ آج وہ دونوں آمنے سامنے تھے، نہ جانے کتنے سال بعد۔ گلمینے نے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی مہر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس کی نظر مہر کے جلے ہاتھوں پر بندی پٹی پر گئی تو اس نے فوراً خان کو ہلا کر اس کی توجہ مہر کی حالت کی طرف کروائی، جو بمشکل ہی کھڑی تھی۔ وہ جو نہ جانے کتنی دیر سے اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہا تھا، گلمینے کے ہلانے پر ہوش میں آیا، جو مہر کی خراب حالت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ فوراً حواس میں آتے اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگایا۔ کہاں چلی گئی تھی تم مہروش؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہاج کا جب مجھے پتا چلا تو میں ابو کے ساتھ آیا تھا وہاں، مگر تمہارے گھر والوں نے ہمیں تم سے ملنے نہیں دیا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ حالت کیسے ہوئی تمہاری؟ اور تمہاری دوسری شادی کس سے ہوئی تھی؟ کیا یہ سب اس نے تو نہیں کیا؟ خان کو اس کے شوہر پر غصہ آیا تھا۔ مہر کو خاموش دیکھ وہ اس کا سامان پکڑنے باہر بڑھا اور گلمینے اسے لے کر اندر آئی، جو کٹ پتلی کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ او خوجا، تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ تمہارا بچہ لوگ کہاں ہے؟
وہ نہیں آئے؟ زمارے مہر کو دیکھتے ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا، جبکہ مہروش بھی اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ یحییٰ خان بھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگا جو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ کہاں گئی مہر؟ جنید مجھے جواب چاہیے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ 10 منٹ کے اندر مجھے مہر چاہیے؟ اور اب تو صبح ہونے کو آئی ہے مگر مہر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ داؤد کے اپارٹمنٹ میں اس کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ جنید اس کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو گما ہو، جو خود کہیں چلا جائے اسے ڈھونڈنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ جنید کی بات داؤد کا دل چیر دینے والی مگر 16 آنے سچ تھی۔ داؤد کا گھر جل چکا تھا، تبھی اس کی رینوویشن چل رہی تھی، اس لیے وہ سب داؤد کے اپارٹمنٹ شفٹ ہو چکے تھے۔ بچے بھی کمرے میں تھے۔ وہ مہر کو ڈھونڈنے میں ہر ایک سورس لگا چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ مہر کہاں ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ کسی اور شہر منتقل ہو چکی ہے اور اسے اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا، مگر وہ کس ٹرین میں بیٹھی، کس وقت بیٹھی، وہ یہ نہیں جان پائے تھے۔ ابھی وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے مہر کی کتنی بری عادت لگ چکی ہے، اور عادت محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نہایت چالاک نکلی تم تو حسینہ، تم تو مکاری میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ گئی، رحمہ نے حسینہ کو مکاری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک پوش علاقے کے کیفے میں آمنے سامنے بیٹھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی، جس کی اہم وجہ مہر کا ان کے درمیان سے مکھن کے بال کی طرح نکل جانا تھا۔ آخر تم نے وہ کر ہی دکھایا میری سوتیلی بہن جو میں نہ کر پائی۔ رحمہ کی بات پر حسینہ بل کھا کر رہ گئی۔ ڈونٹ ایور کال می بہر، میں یہاں تک اپنی قابلیت سے پہنچی ہوں۔ رحمہ، تم نے ایک ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کو اپنا لیا جو کسی کام کا نہیں۔ اس کا اشارہ صاف شمس کی طرف تھا، جس پر رحمہ جل کر رہ گئی۔ ایک یہی دکھ تو اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں داؤد جیسے امیر بندے کو چھوڑ کر شمس جیسے حسن پرست کے پاس آ گئی تھی۔ مت بھولو کہ اگر میں تمہیں داؤد کی زندگی میں داخل نہیں کرتی تو تمہاری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر بولی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ یاد رہے، تمہیں کسی بھی حال میں آخر پر داؤد کو مجھے دینا ہی ہوگا، پھر میں اسے خود سنبھال لوں گی۔ رحمہ کے کہنے پر حسینہ نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چاہے کچھ بھی کر لو رحمہ، میں داؤد کو تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ ہاتھ آئی سونے کے انڈے دینے والی مرغی بھلا کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ آج رات تو میں داؤد کو اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ اس نے رحمہ کو شاطرانہ نظروں سے دیکھتے دل ہی دل میں آج رات کے بارے میں کھچڑی بنائی۔ یحییٰ اور مہروش بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ جب مہر کے والد نے ان کے رشتے کے لیے منع کر دیا تھا، تب یحییٰ اور مہر کی نہ صرف اچھی دوستی ہو گئی تھی بلکہ وہ ایک دوسرے کے منہ بولے بہن بھائی بھی بن چکے تھے۔ جہاں مہر کو اپنے بھائیوں سے پیار کی محرومیاں ملی تھی، وہیں یحییٰ نے اس کے بھائی کے پیار کی کمی کو بھی پورا کر دیا تھا۔ یحییٰ کی بہن کی کمی بھی مہر کے ذریعے پوری ہو گئی تھی۔ اب تو وہ ایک دوسرے سے اپنی روزمرہ زندگی کی بابت بات کیے نہ تھکتے تھے۔ وہاج کے باہر جانے کے بعد بھی یحییٰ نے اپنی طرف سے مہر کا پورا خیال رکھا۔ نہ صرف وہاج شادی کے بعد بھی اسے یحییٰ سے ملوانے لے گیا تھا، مگر یہ سب تب تک تھا جب تک وہاج تھا۔ جب وہاج گیا تو اب سب درہم برہم ہو گیا۔ یحییٰ لوگوں کا گھر بدل گیا تھا، اس کا فون نمبر بدل گیا، مہر سے اسے ملنے نہیں دیا گیا، انہیں بتائے بغیر مہر کی شادی بھی کر دی گئی۔ اس طرح ان کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے اور ان ماہ و سال کی تفصیل ایک دوسرے کے گوش گزار کر رہے تھے۔ تمہارے شوہر کو تمہاری قدر ہی نہیں، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم مجھ پر بوجھ نہیں، خبردار جو کہیں جانے کی بات کی۔ اس کے گھرکنے پر وہ جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی منہ بسور کر رہ گئی، جس پر یحییٰ اور یہاں تک کہ زمارے بھی ہنس دیا تھا، جبکہ وہ زمارے کو پکڑنے، اس کی خبر لینے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ 2 دن بیت گئے تھے مگر مہر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ داؤد تھکا ہارا گھر آیا تو ریان کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ ڈیڈ، مما کہاں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ انہیں لے آئیں گے، ریان نے آگے آ کر اسے روکتے کہا تو وہ کچھ نہ بول پایا۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، آپ گندے ہو، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، ایان آگے آتا اس سے مکے مارتے کہتا ہے، جبکہ اس کا دھیان تو صرف ایان کے پاؤں پر تھا۔ بیٹا، یہ کیسے ٹھیک ہوا؟ کب ہوا؟ آپ چل سکتے ہو؟ اس کی خوشی اور حیرت دیدنی تھی، لیکن وہ اسے پیچھے دھکا دیتے اندر بھاگ گیا۔ سر، اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ میم مہر نے ایان کی کتنی کیئر کی تھی ان سالوں میں۔
کہ نہ صرف انہوں نے ایان کو چلنے کے قابل بنایا بلکہ وہ کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہے۔